بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ دعا کی اہمیت، کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دعا کی ہماری زندگیوں میں، ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مغل عبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ جامع الترمذی کتاب الدعوہ الحدیث 3382، صفحہ نمبر، یعنی کہ سب سے افضل عبادت جو ہے دعا ہے۔ سب عبادات کے اندر جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کی عبادت کا جز دعا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء یرد البلا، الدعاء یرد البلا، یعنی دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جامع صغیر السیوطی الحدیث۔ دیکھیں، دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ تک آپ کا پیغام پہنچتا ہے۔ بہت سارے لوگ دعاؤں سے بھاگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب کام بننا ہی نہیں ہے تو دعا کیوں کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنا ہے تو پھر دعا کی ضرورت ہی کیا ہے۔ دعا کی بہت ضرورت اور بہت اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو آپ کے پروردگار سے جوڑ دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مالک اور بندے کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو اپنا مالک حقیقی مان کر اور خود کو جو ہے اس کے آگے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اسے حل فرما دے۔ تو دعا سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ نیز ایک واقعہ سماعت فرمائیے، دعا سے غیبی مدد کیسے حاصل ہوئی۔ دور نبوی میں ایک تاجر مدینہ پاک سے شام اور شام سے مدینہ المنورہ مال لاتا تھا اور لے جاتا تھا۔ ایک بار اچانک ایک ڈاکو گھوڑے پر سوار اس کی راہ میں حائل ہوا اور اسے پکار کر تاجر پر جھپٹا، یعنی تاجر نے کہا، اگر تو مال کے لیے ایسا کر رہا ہے تو مال لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ ڈاکو کہنے لگا، مال تو میں لے ہی لوں گا، اس کے ساتھ ساتھ تیری جان بھی لوں گا۔ تاجر نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر تاجر نے اس سے اتنی مہلت مانگی کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے اور کچھ دعا کرے۔ ڈاکو اس پر راضی ہو گیا۔ تاجر نے وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر 3 بار یہ دعا کی، یا ودود یا ودود یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا مبدی یا معید، یا فعال لما یرید، اسألوک بنوری وجهك الذي ملأ أذقان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت یا مغیث اغثنی۔ جمع، اے محبت فرمانے والے، اے محبت فرمانے والے، اے محبت فرمانے والے، اے بزرگ عرش والے، اے پیدا کرنے والے، اے لوٹانے ارادے کو پورا کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نور کے طفیل جس نے تیرے عرش کو بھر دیا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کے طفیل جس کے ساتھ تو اپنی تمام مخلوق پر قادر ہے، اور تیری اس رحمت کے طفیل جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے مدد فرمانے والے، میری مدد فرما۔ جب وہ تاجر دعا سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار، سبز کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں نورانی تلوار لیے ہوئے موجود ہے۔ وہ ڈاکو اس سوار کی طرف بڑھا مگر قریب پہنچتے ہی اس کا ایک نیزہ کھا کر زمین پر گر گیا۔ وہ سوار تاجر کے پاس آیا اور کہا، تم اسے قتل کرو۔ تاجر نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اب تک کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ اسے قتل کرنا میرے دل کو گوارا ہوگا۔ اس سوار نے پلٹ کر ڈاکو کو مار ڈالا اور تاجر کو بتایا کہ میں نے تیسرے آسمان کے دروازوں کی کھٹپٹ سنی، جس سے جان لیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اور جب تم نے دوبارہ دعا کی آسمان کی طرف دروازے اس زور سے کھلے کہ اس سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ تمہاری 6 بار یعنی 3 بار دعا سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آواز دی، کون ہے جو اس ستم رسیدہ کی مدد کو جائے؟ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ عز و جل اس کے قتل کا کام میرے ذمہ فرما۔ یہ بات یاد رکھیے، جو مصیبت کے وقت تمہاری یہ دعا پڑھے گا، چاہے کیسا ہی حادثہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا اور اس کی داد رسی فرمائے گا۔ تو یہ دعا بڑی ہی برکت والی ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، کوئی حاجت ہو، نفل نماز پڑھیں حاجات کے اور اس دعا کو
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارتے ہوئے مجھ سے فریاد کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کامل یقین سے کیجیے، اللہ کی مدد آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ مالک کی تعریف کیجیے اور شکر ادا کیجیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا پسندیدہ اور عاجز بندہ بنائے رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔